بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی یدارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ ہمارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زندگی کے مبارک پاکیزہ حالات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ 13 سال تک آپ مکہ معظمہ میں تبلیغ اسلام فرماتے رہے، لوگوں تک تبلیغ پہنچاتے رہے، یعنی اسلام پہنچاتے رہے۔ پھر بحکم الہی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جس کو ہجرت کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ صاحبو، عقائد کے بیان میں ایمان مفصل میں جو چیزوں کا تذکرہ ہے اور جس پر عقیدہ رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس میں رسولوں پر ایمان کے بیان کے بعد والیوم الآخری والبعث بعد الموت، یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، اس کی کیا تفصیل ہے آپ کے سامنے آج کی نشست میں ہم بیان کرنے والے ہیں۔ تو اس کو جو ہے اس عنوان کے تحت منکر نکیر کا سوال جو ہوتا ہے قبر میں، قیامت کس کو کہتے ہیں، میزان، کتاب، حساب اور سوال، پل صراط، حوض کوثر، شفاعت، جنت، دوزخ، ان میں سے ہر ایک کی تشریح کے ساتھ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو اس کو ایک ویڈیو میں اگر ہم بیان کریں گے تو کافی طویل ویڈیو ہوگی۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ آسان انداز میں جو عقائد اسلام ہیں وہ عام مسلمانوں تک کم سے کم وقت میں آپ اس کو دیکھ کر جو ہے استفادہ کر سکیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، یہ جو ساری چیزیں میں بیان کیا ہوں ابھی، اس کو 2-3 ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ اس کو تقسیم کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب میں پہلے منکر نکیر کا جو سوال ہوتا ہے قبر میں، آدمی کے انتقال کے بعد جب اس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کے جو ہے سوالات کیا ہوتے ہیں آپ کو بیان کیا جائے گا۔ کہ دیکھیے یہاں پر سب میں پہلے جو ہے یہاں پر ایک تشریح کر رہے ہیں، آدمی مرنے سے فنا نہیں ہوتا بلکہ جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مر گئے تو بس ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف ہوتا ہے کہ انتقال ہو گیا بولتے نہیں، مطلب منتقل ہو گئے، یعنی دنیا میں تھے، اب دنیا سے کہاں منتقل ہو گئے، عالم ارواح میں منتقل ہو گئے، عالم برزخ میں منتقل ہو گئے، عالم قبر میں چلے گئے۔ یہ بولنے کا مطلب ہے جسم فنا ہوتا ہے اور روح باقی رہتی ہے۔ جی، مرنے کے بعد انسان پھر اس جہاں میں کسی اور بدن میں جنم نہیں لیتا۔ دوسری قوموں میں، دوسرے مذہبوں میں بولا جاتا میں دوسرے جنم میں جب پیدا ہوں گا، تیسرے جنم میں جب پیدا ہوں گا، تو اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو ایک ہی مرتبہ پیدا ہوتا ہے اور انتقال ہو جاتا ہے، اس کا مر جاتا ہے آدمی، تو اس کو جو ہے عالم ارواح میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد ایمان و کفر اور نیک و بد اعمال کا ضرور بدلہ ملتا ہے، جس کا احساس قبض روح اور قبر سے شروع ہو جاتا ہے۔ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اب قبر کو جنت کا باغ بنانا یا دوزخ کا گڑھا بنانا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم جیسا عمل کریں گے، ہمارے اعمال کے مطابق جنت، یہ ہماری قبر یا تو جنت کا باغ بنے گی یا پھر دوزخ کا جو ہے نا کیا بولتے گڑھا بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبروں کو جو ہے نا جنت کا باغ بنائے پروردگار عالم۔ ہمیں دنیا میں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ جس سے ہماری قبر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا باغ بنا دے۔ ہم کو قبر کے، دوزخ کے عذاب سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ دیکھیے صاحب، اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آدمی مرنے کے بعد اگر دفن کیا جائے تو قبر میں، ورنہ جس حال میں ہو مردے کے پاس
مردے کے پاس 2 فرشتے جن کے نام منکر نکیر ہیں آتے ہیں جی، کہ یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اب ہمارے پاس مسلمانوں میں دفناتے ہیں، ہمارا جو اسلام کا طریقہ ہے انتقال کے بعد جو ہے آدمی کو میت کو دفنایا جاتا ہے، غیر قوم میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے جلایا جاتا ہے، اور کسی قوم میں اور کچھ کیا جاتا ہوگا۔ تو بہرحال اور پھر اتفاقی حادثات ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر جل کر راکھ ہو جائے، یا پانی میں ڈوب جائے، سمندر میں ڈوب گئے اب لاش نہیں مل رہی ہے، یا پھر اتفاقی حادثہ ہوگا جل گیا تھا، جل کے جو ہے بالکل راکھ ہو گئے، ناش ملی نہیں جی، یا پھر درندہ وغیرہ کھا لیا، کوئی مچھلی آ کے نگل لی، یا پھر کوئی شیر وغیرہ جو ہے نا اس کو کھا کے جو ہے نا بالکل اس کا پرزا بوٹی اس کی کھا لیا، اب کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں کیا ہوگا، جس حال میں ہو وہ اگر سمندر میں ڈوب گیا ہے تو سمندر میں فرشتے آئیں گے منکر نکیر، قبر میں ہے تو قبر میں آئیں گے، وہ جل کر راکھ ہو گیا تو وہ راکھ میں آئیں گے منکر نکیر، وہ جس حال میں بھی ہے وہ 2 فرشتے آتے ہیں اور مردے سے یہ 3 سوال کرتے ہیں۔ وہ 3 سوالات کیا ہیں صاحب؟ من ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ ومن نبیک، اور تیرا نبی کون ہے؟ وما دینک، اور تیرا دین کیا ہے؟ دیکھیے پہلا سوال ہے من ربک کہ تیرا پروردگار کون ہے، دوسرا سوال ہے من نبیک تیرے نبی کون ہیں، اور تیسرا سوال ہے وما دینک، اور تیرا دین کیا ہے۔ تو اب مردہ ایماندار ہے تو جواب دیتا ہے ربی اللہ، اللہ تعالیٰ میرا پروردگار ہے، پہلے سوال کے جواب میں۔ اور دوسرا سوال جو ہے کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں، وہ دینی الاسلام، یہ تیسرا سوال کا جواب ہے، اور میرا اسلام، اور اسلام میرا دین ہے، اور اسلام میرا دین ہے۔ پھر اس کے لیے قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کو ہر طرح کا چین و آرام ملتا ہے، اور اگر مردہ کافر یا منافق ہے تو تینوں سوالوں کے جواب میں کہتا ہے ہا لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا۔ مسلمان تھی میت، ایماندار تھا تو تینوں سوالوں کے جوابات دے گا، تو اس کے لیے قبر کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو نا جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اب مردہ کافر مشرک ہے، ایمان نہیں ہے اس کے سینے میں، وہ کلمے کا اقرار نہیں کرتا تھا دنیا میں جی، اور اپنے دل سے جو ہے تصدیق نہیں کرتا تھا کلمے کی، قبر میں جانے کے بعد وہ سوال ہوں گے، فرشتے کریں گے، جواب نہیں دے سکتا ہے، بولتا ہے کہ ہائے میں نہیں جانتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر قبر اس پر تنگ ہوتی اور ایسا دباتی ہے کہ پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ دیکھو یہ قبر کا جو دبانے کا معاملہ ہے نیک بندوں کو بھی ہوتا ہے، مگر بہت خفیف اور تھوڑی دیر کے لیے، اس طرح جیسے درد سر کی شکایت پر ماں محبت سے بچے کا سر نرم دباتی ہے جی۔ قبر جو ہے اچھوں کو بھی دباتی ہے اور بروں کو بھی دباتی ہے، مگر اچھوں کو جو دباتی ہے، ماں جیسا محبت سے اپنے بچے کو بخار وغیرہ آئے تو جیسا لے کے اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے، یا پھر اس کا سر جو ہے سر درد ہونے پر جیسا سر دباتی ہے آہستہ، ویسا نیک بندوں کو قبر دباتی ہے۔ لیکن جو برے بندے ہوتے ہیں، کافر مشرک ہوتے ہیں، ان کو ایسا دباتی ہے کہ ان کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، اور طرح طرح کے عذاب ہوتے ہیں۔ یہ باتیں قبر میں مردے کو معلوم ہوتی ہیں، زندوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ قبرستان جائیے، آپ کو خالی قبر نظر آئیں گے، آپ کو مٹی کی قبریں نظر آئیں گی، مگر ان قبروں میں کیا ہو رہا ہے ہم کو اس کا احساس نہیں ہے۔ جو مر گئے ہیں ان کی روح پر جو ہے یہ ساری چیزیں وہ مرنے والے محسوس کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قبر میں جو ہے قبر میں کے جو حالات ہیں زندوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا، لیکن جاگتا اور اس کے پاس بیٹھا ہوا بے خبر رہتا ہے۔ ایک آدمی سو رہا ہے، وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ مکہ شریف کو چلے گیا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، مسجد طیبہ میں جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں وہ حاضر ہو کر صلاۃ والسلام پیش کر رہا ہے گنبد خضرا کے سائے میں۔ سونے والا خواب میں دیکھ رہا ہے، مگر جو جاگ رہا ہے اس کے آزو بازو ہے آدمی، اس کو اس کا کچھ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ سونے والا خواب میں کیا دیکھ رہا ہے۔ پاس بیٹھا ہوا ہے مگر اس کو احساس تک نہیں ہے کہ سونے والا کیا خواب دیکھ رہا ہے۔ تو
خبر کا عذاب جملہ کا یہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے جو ہے سونے والا خواب میں جو ہے ساری چیزوں کو دیکھتا ہے مگر جاگنے والوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، تو قبر والوں پر جو عذاب ہوتا ہے، ان پر جو نیک بندوں پر جو آسائشیں ہوتی ہیں، ان کو جو خوشی ہوتی ہے قبر کے اندر، ان کو جو ہے نا کیا بولتے سہولتیں دی جاتی ہے قبر کے اندر، وہ جنت نما قبر ہے یا پھر دوزخ کا گڑھا قبر بنا دی گئی ہے، اس کا احساس زندوں کو نہیں ہوتا ہے۔ قبر کا عذاب جملہ کافروں اور بعض گناہگار مسلمانوں کو بھی ہوتا ہے۔ اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے اپنے حفظ و امان میں لے لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔